اب جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ خشوع کے بارے میں مایوس نہیں ہوں گے، تو اب ہم خشوع کے راز کی بات کر سکتے ہیں۔ خشوع کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اپنے گھر والوں میں سے کسی فرد سے سب لوگوں سے زیادہ محبت ہے، پھر وہ محبوب شخص فوت ہو جائے اور اس کی لاش گھر میں ہو، تو کیا وہ شدید محبت کرنے والا اپنے محبوب کی لاش کے ساتھ ایک رات بھی گزار سکتا ہے؟ اگر میت بستر پر ہو اور محبت کرنے والا خود ساتھ والے بستر پر ہو، تو بھی اس کے لیے اپنے محبوب کی میت کے ساتھ ایک رات گزارنا ممکن نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ وہ کہے گا مجھے اس سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ وحشت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ آپ کا محبوب نہیں ہے؟ وہ شخص کہے گا ہاں محبوب تو ہے، لیکن اب وہ مر چکا ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ آپ کا محبوب ابھی نہیں مرا، ڈاکٹر کو غلطی لگی تھی کہ وہ مر گیا ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے، تو اچانک آپ کا رویہ کیا ہو جائے گا؟ آپ فوراً دوبارہ محبت اور الفت سے اپنے محبوب کی طرف پلٹیں گے، ساری وحشت چلی جائے گی۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ اب روح ہے، سارے معاملے کا انحصار روح پر ہے۔ نماز جسم کی طرح ہے اور خشوع روح ہے۔ اگر روح چلی جائے تو آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے وحشت ہونے لگے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جسم میں روح باقی رہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور کیوں نہ ہم جانیں کہ نماز میں خشوع کرنے کا راز کیا ہے۔ خشوع کا راز تو یہ ہے کہ آپ نماز کا ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ادا کریں۔ آپ نماز کے تمام کلمات براہ راست اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں۔ نماز کے کسی بھی لمحے میں آپ کے ذہن کی توجہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہٹے۔ نماز کا کوئی کلمہ اس انداز سے نہ کہیں کہ گویا آپ رٹے رٹائے الفاظ کہہ رہے ہوں۔ صرف الفاظ کی درست تجوید سے ادائیگی اور تسبیح کی تعداد کی فکر نہ کریں۔ یہ فکر خشوع کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تجوید اچھی نہ ہو، تسبیح کی تعداد پوری نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے کلام کا رخ اپنے رب کی طرف رکھنے کی فکر کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اب آپ براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہیں، آپ اس سے کلام کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ آپ اس سے مخاطب ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں، بچپن میں نے اپنی ماں سے نماز سیکھی۔ میری ماں روز مجھ سے نماز سنتی تھی۔ کرتے کرتے مجھے پوری نماز یاد ہو گئی۔ پھر بھی میری ماں نے پختہ کرنے کے لیے بہت دنوں تک میری نماز سنی۔ پھر جب میری نماز پختہ ہو گئی تو میری ماں نے مجھے کہا، دیکھو بیٹا، اب تک آپ مجھے سناتے رہے ہو، بس اب آج سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں سنانی ہیں۔ بات تو سادہ سی ہے، اور بات اتنی سی ہے کہ آپ نے اپنے رب سے کہنا ہے، اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں، اپنے رب سے کلام کرنا ہے۔ آپ نے اس بات کو تصور کرنا ہے اور اس احساس سے باہر نہیں نکلنا کہ آپ اپنے رب سے مخاطب ہیں، وہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں حسن کے لیے یہی طریقہ کار تو بتایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو۔ فإنک ان لا تراہ فإنہ یراک۔ پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ نمازوں میں خشوع کا راز یہی ہے، آپ محسوس کریں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کریں۔ بس آپ نے نماز میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیں۔
اگر آپ اپنے کسی دوست کو فون کریں اور آگے سے آپ اس کا ریکارڈڈ جواب سنیں اور وہ آپ کو پیغام چھوڑنے کے لیے کہے، تو جب آپ یہ پیغام ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو کیا آپ کی ویسی ہی کیفیت ہوگی جیسی کہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ براہ راست اپنے دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ قربت محسوس کرتے ہیں۔ نماز اس طرح نہ ادا کریں گویا آپ اپنی باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں یا رٹے رٹائے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اس طرح نماز ادا کرنی ہے، آپ اپنے رب سے براہ راست کلام کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کیفیت نصیب فرما دے، آمین۔ جب کوئی اپنے دل میں کوئی نظم پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اس سے فرق ہوتی ہے۔ جب وہ اسے کسی دوست کو نظم سنا رہا ہوتا ہے، جب وہ اکیلے گا رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور جب وہ دوست کے سامنے ہو اور سن رہا ہو تو انداز کتنا مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے کلام کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوگی تو آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے۔ اگر آپ نماز میں کوئی بھی لفظ بولتے ہیں، کوئی بھی لفظ، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے آپ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ جو کوئی نماز میں اس انداز سے جیتا ہے تو اس کی زندگی باقی لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان الفاظ کو جلدی جلدی ادا کر کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے دوران اللہ تعالیٰ جو احساسات دل پر ڈالتا ہے ان میں سے ہر ایک کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ ان تمام الفاظ کے ذائقے کو ایک ساتھ محسوس کرنا ناممکن ہے۔ سورہ فاتحہ میں سے ہر کلمہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسے الگ الگ ادا کیا جائے اور اس کی اثرات کو محسوس کیا جائے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ایک ہی لقمے میں گوشت، نمکین چیزوں کا اور میٹھے کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ ان سب کو الگ الگ لقمے میں کھائیں گے تو ہی الگ الگ ان کی لذت کو محسوس کریں گے۔ جس طرح جلدی کھانے والا کھانے کی لذت کو محسوس نہیں کرتا بلکہ صرف پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے، اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھنے والا نماز کی لذت محسوس نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ صرف نماز کے فرض کا بوجھ اپنی گردن سے اتارے گا۔ جہاں تک عبادت کی لذت کا تعلق ہے وہ تو ایک اور ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت کا رزق ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنی نماز میں اسے مخاطب کرتے ہیں اور اس سے مناجات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے الفاظ کے تلفظ اور انہیں پڑھ کر پورا کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ بس نماز کو پورا کر دیں۔ اس اناؤنسر کی مثال کو دیکھیں جس کے سامنے سامعین نہیں ہیں، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس پر کسی کا رعب ہے۔ اسے یہ پتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کا اسے اتنا یقین ہے جتنا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر یقین ہوتا ہے۔